فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول، محبین اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے. معزز دوستو، چونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ کریم کے بڑے بڑے عظیم اولیاء کرام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے اس مہینے کو ولیوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے: ذکر الانبیاء عبادت وذکر الصالحین کفارۃ السیئات. انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندوں کا، اولیاء اللہ کا تذکرہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ فرماتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے دوست جو ہیں اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور متقین ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں. متقین، صالحین اولیاء اللہ، وہ نہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی انہیں کسی کا خوف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر خوف سے بے نیاز کر دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، دوسری آیت سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت والے دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. دوستیاں،
رشتے ناتے ختم، لیکن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے بڑے کوڑے یار دوست سنگتیں عدو دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر متقین کی یاری اس دن بھی کام آئے گی، صالحین کی یاری اس دن بھی کام آئے گی، اولیاء اللہ کی دوستی اس دن بھی کام آئے گی، جس دن سگی ماں جو ہے وہ منہ پھیر لے گی، حقیقی باپ چہرہ موڑ لے گا، بھائی بھائی سے دور چلا جائے گا، اس دن بھی اللہ کے نیک بندوں کی، ولیوں کی، صالحین کی، متقین کی دوستی اور ان کی صحبت و سنگت وہ قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ تیسری آیت سنیے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صرف دکھا نہیں بلکہ چلا۔ ہر مسلک کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے، کسی آپ مرزئی کو بھی پوچھیں گے وہ کہے گا میرا راستہ سیدھا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، کسی بھابھی کے پاس بیٹھ جائیں گے وہ کہے گا یہ ہمارا راستہ سیدھا ہے، کسی شیعہ کے پاس بیٹھ جائیں گے وہ کہے گا یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، صراط مستقیم۔ جس مسلک کے بندے کے پاس بیٹھیں گے وہ کہے گا یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تو نے ہمیں دعا سکھائی ہے سیدھے راستے پہ، تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دے وہ سیدھا راستہ ہے کون سا، یہ فرقہ واریت سے بچ جائیں، فتنوں سے بچ جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا بھائی سیدھا راستہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ یا اللہ تیرا انعام ہوا۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ جن پہ رب کا انعام ہوا، ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا، یہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ تو یا اللہ وہ تیرا انعام کن لوگوں پہ ہوا یہ بھی بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 4 طرح کے لوگ ہیں، 4 گروہ ہیں جن پہ میرا انعام ہے، تم ان کے پیچھے چلنا، ان کے ٹریک پہ چلنا، ان کے راستے پہ چلنا۔ آج کل تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں کسی کے پیچھے نہیں چلنا، ڈائریکٹ قرآن پہ چلنا۔ بھائی ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ تو تجھے سمجھ نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے تو کسی نہ کسی مولوی کے پاس جائے گا نا، کسی نہ کسی قاری کے پاس جائے گا، کسی نہ کسی عالم کے پاس جائے گا، کسی نہ کسی استاد سے سیکھے گا، تو پھر بھی تو نے کسی سے جا کے ہی سیکھا نا۔ اچھا قرآن کا ترجمہ آ بھی جائے تو پھر بھی مفہوم سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پہ اصل بات ہے کیا۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ قرآن کے ظاہری لفظ سے اس کا حقیقی معنی نہیں سمجھ میں آتا، صرف ترجمہ پڑھ لیں اور آپ کے یہی اصل مطلب ہے تو آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سینکڑوں مثالیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہے۔ اب ایک تو بیچارہ یہاں پہ نبینا ہو گیا، دوسرا آپ نے اس کو ٹھوک دیا کہ بھائی تو ادھر اندھا ہے تو قیامت والے دن بھی تو اندھا ہے۔ اب یہ ترجمہ کریں گے، مجھے بتائیں اس بیچارے کی دل آزاری ہے یا نہیں، اس کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں کہ ایک تو ادھر اس کی آنکھیں نہیں ہیں، دوسرا قیامت والے دن بھی اندھا ہے۔ تو ہم جائیں گے پھر صحابہ کرام کے پاس، ہم جائیں گے اہل بیت کے پاس، ہم جائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، امام مالک کے پاس، امام شافعی کے پاس، امام احمد بن حنبل کے پاس، اہل علم کے پاس کہ بھائی تم بتاؤ، آپ اہل علم ہو، قرآن کہتا ہے ہمیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں علم رکھتے، اگر تم
ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے، فاسألوا اہل الذکر ای فاسألوا اہل العلم، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ جا کے اہل علم سے جا کے پوچھو۔ ورنہ قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں ہوں نا، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں جانا، کسی سے علم سیکھنا نہیں ہے، بس میں کافی ہوں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر، اہل علم سے جا کے پوچھو۔ اگر تمہیں علم نہیں تو ہم اہل علم سے پوچھیں گے، اے اہل علم، یہ تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہے، تو اہل علم ہمیں بتائیں گے کہ نہیں، یہاں مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، یہاں سے مراد ہدایت کا اندھا ہے۔ جس کو رب نے ہدایت یہاں نہیں دی وہ قیامت والے دن بھی نہیں ملے گی، جو یہاں ہدایت سے اندھا ہے وہ ادھر بھی اندھا ہے۔ تو اس کے لیے، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کی حقیقی مراد تک پہنچنے کے لیے ہمیں اہل علم کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ دیکھیں نا، جن کے سینے پہ قرآن اترا انہوں نے کہا قرآن سیکھنا ہے تو اس صحابی سے سیکھو۔ حضور نے فرمایا اگر تم نے قرات سیکھنی ہے تو ابی بن کعب سے سیکھو، تفسیر سیکھنی ہے تو عبداللہ ابن عباس سے سیکھو، اگر تم نے اس کے معنی و مطالب سیکھنے ہیں معاذ بن جبل سے سیکھو۔ یعنی خود حضور نے ونڈ کی ہے کہ اس کو سیکھنا ہے، ہر بندہ سکھانے والا نہیں ہے۔ یہ کہیں کہ ہر بندہ، نہ، آپ کو مرض لاحق ہوتا ہے تو ہر بندے سے ٹیکا لگواتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ بنے آنکھ کا تو آنکھ کے مسئلے کے لیے آپ جاتے ہیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس، ہارٹ کا مسئلہ ہو تو آپ جاتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، گردے کا مسئلہ ہو تو آپ جاتے ہیں کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس، کہ بھائی یہ اس کا شعبہ ہے۔ تو دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہر وہ بندہ جس نے ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، جس کو نہ صرف آتی ہے، نہ نحو آتی ہے، نہ کلام آتا ہے، نہ منطق آتی ہے، نہ جس کو قرآن مجید کی تفسیر کا پتہ ہے، نہ اصول تفسیر کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ اصول حدیث کا پتہ ہے، نہ جس کو فقہ کا پتہ ہے، نہ اصول فقہ کا پتہ ہے، استنباط مسائل کیسے کرنے ہیں، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، عبارت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے، ظاہر کیا ہے، مفسر کیا ہے، محکم کیا ہے، ایک ایک پورا علم ہے، یہ سمندر ہے۔ تو جس نے وہ سارا کچھ پڑھا ہی نہیں ہے وہ کہ میں اپنی مرضی سے مطلب نکالوں گا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر قواریت ہے۔ وہ کہتا ہے میں نئی بات کر رہا ہوں جو آج تک کسی مفتی نے نہیں کی۔ تو واقعی جو دین قرآن میں ہے ہی نہیں ہے وہی تو نے نئی بات کرنی ہے، کیونکہ پرانی بات تو وہی ہوگی جو شروع سے دین میں چلی آ رہی ہے، اور ہم تو وہی بات کرتے ہیں بھائی جو ہمارے باپ دادا پردادا نے نہیں، پوری امت کے علماء سب نے کی ہے وہی، اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر ہے جو امت نے آج تک جس کو سمجھا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے جن لوگوں پہ انعام کیا ان کے رستے پہ چلو۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر تو نے انعام کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ کون کون سے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کا رستہ ہے، نبیین ہیں، والصدیقین سچوں کا رستہ ہے، صدیقین ہے یہ ایک منصب اور عہدہ ہے، والشہداء وہ شہداء کا رستہ ہے، پورا شجرہ ہے شہداء کا جو آج تک ختم نبوت پہ، ناموس رسالت پہ، دین پہ، اسلام پہ وہ پہرا دیتے ہوئے آئے ہیں۔ اور چوتھا والصالحین، اور اولیاء کا رستہ ہے، اولیاء کا رستہ، اور یہ شروع سے آج تک ہر صدی میں ہزارہ اولیاء ہر دور میں رہے ہیں جو دین متین کو آگے پہنچاتے رہے ہیں۔ تو ان کے طریق پہ چلنا، ان کے رستے پہ چلنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی کتابوں میں بیٹھنا، یہ بہت بڑی برکت والا کام ہے۔ دیکھیں ایک کنسپٹ آج کل یہ بچوں کو دیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو، کہ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی شہید، کوئی صدیق، کوئی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ دین میں تو جو تمہارا باپ ہے اس کی بھی بڑی حیثیت ہے۔ رب فرماتا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا باپ جنت کا مرکزی گیٹ ہے، تم کو نہیں، باپ تو شاہی کوئی نہیں۔
دین میں تو تمہاری ماں کی بھی بڑی حیثیت ہے. دین تو کہتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات ان الجنت تحت رجلیہا. حضور فرماتے ہیں جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. تو دین میں تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کا اتنا بڑا مقام ہے اور تو کسی یوٹیوبر کے پیچھے لگ کے کہہ دے کہ ماں شاہی کوئی نہیں. دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کا مقام اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں, حدیث صحیح ہے اور یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں رب اشعث اغبر, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بظاہر اللہ کے ولی کہ جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور اغبرا ان کے چہرے پہ مٹی پڑی ہوتی ہے اور دیکھنے والا اس کو دھتکار دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس قسم کا بندہ ہے, اس کے بال بھی الجھے ہوئے ہیں, اس کا دامن بھی گرد آلود ہے, غبار آلود اس کا چہرہ ہے, یہ تو کسی کام کا بندہ نہیں ہے. تو تم لوگ تو اس کو نفرت کی نگاہ سے اس کو دھکا دے دیتے ہو. لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہوتا ہے, کتنا بلند و بالا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کسی بات کی قسم اٹھا لے کہ یا اللہ کل مشرق کی بجائے سورج مغرب سے نکلنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو موڑتا نہیں ہے, اپنی تقدیر بدل دیتا ہے, ان کی زبان کو نہیں بدلتا. اب ایک بندہ کہے نہیں جی نہیں ولی تو کوئی شے نہیں ہے, جبکہ حضور فرما رہے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے ولی کا مقام اتنا ہے کہ اگر وہ ایک لفظ زبان سے بول دے تو رب اس کے زبان کی کئی ہوئی کی لاج رکھتے ہوئے تقدیر بدل دیتا ہے. اور بدلی ہے ایک بار نہیں, ہزاروں بار نہیں, لاکھوں بار. ایسے ایسے واقعات قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے تقدیر بدل دیتا ہے. اللہ کے نیک بندوں ان کی دعاؤں کی برکت ہے, اثرات ہیں. ادھر صحابہ کرام آ کے کہتے ہیں حضور بارش نہیں ہے, ادھر سرکار ہاتھ اٹھاتے ہیں. صحیح بخاری میں کئی جگہ پہ یہ حدیث ہے, ابھی ہاتھ یہاں پہ پہنچتے نہیں ہیں, دعا پوری نہیں ہوتی, چھما چھم بارش برسنی شروع ہو جاتی اور پورا ہفتہ بارش رکتی نہیں ہے. پھر آ کے کہتے ہیں صحابہ کرام حضور بند کرا دو مہربانی, اب تو جانور ہلاک ہونے لگے ہیں. سرکار پھر اٹھاتے ہیں اور انگلی کا ایسے اشارہ کرتے ہیں. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے جدھر جدھر انگلی کا اشارہ چلتا جا رہا ہے بادل پھٹتا جا رہا ہے, رستے بنتے جا رہے ہیں, فضا کھلتی جا رہی ہے. ادھر ایک قدم ہے جناب گھوڑے کے, ایک رکاب میں مولا علی شیر خدا قرآن شروع کرتے ہیں اور دوسرے میں پہنچنے سے پہلے قرآن مکمل کر لیتے ہیں. جو عقل کا بندہ ہے اندھا وہ کہے گا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میری عقل میں نہیں آتا. تیری عقل میں مولا علی کا مقام کیسے آئے؟ مولا علی کا مقام تیری عقل کا محتاج ہے. مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے, مشکات کی حدیث ہے, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ سے بچنا, دھیان کرنا. 5000 کلومیٹر دور وہاں سے حضرت ساریہ آپ کے لشکر کے سپہ سالار ہیں, دشمن کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, اور حالت جنگ میں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ساریہ پہاڑ سے بچنا, اس کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے. اسی وقت وہ اپنی فوج کو ادھر سے نکال کے دوسری طرف لگا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو فتح عطا کی ہے اور مہینے بعد آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں حضور آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے مہربانی کی, آپ کی آواز وہاں پہنچی اور مسئلہ حل ہو گیا. کہاں بیٹھے ہیں اور کہاں آج بھی دریائے دجلہ وہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں چلتے ہوئے ہر سال ایک عورت اس میں دفن کرنی پڑتی ہے. ادھر حضرت عمر پاک خط لکھتے ہیں اور وہ خط لکھا گیا, وہ خط ڈالا گیا, اس دور سے چلا ہے آج تک رکا ہی نہیں ہے. پانی چل رہا ہے. زندہ کرامتیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کی بارگاہ اقدس میں آپ یہاں آتے ہیں, مسجد تعمیر کرتے ہیں, لاہور کی سرزمین پہ 1000 سال گزر گیا. یہ جتنے ولی آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال گزر گئے, ان کے مزارات مقدسات موجود ہیں. میں وہ روس کی ریاستوں تک گیا ہوں, وہاں پہ بھی 1000 سال, 1100 سال, 1200 سال, 1300 سال پہلے کے اولیاء, ان کی کرامتیں آج بھی موجود ہیں. تو مسجد بناتے ہیں اور کچھ مولوی صاحبان آ کے کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب قبلہ ٹھیک نہیں ہے, مسجد ٹیڑھی بن گئی ہے. تو فرمایا پھر نماز میرے پیچھے آ کے پڑھو. تو پھر ذرا دیکھ لیتے ہیں, ادھر تکبیر ہوتی ہے اور ادھر خانہ کعبہ شریف ان کی نگاہوں کے سامنے, پردے ہٹ جاتے ہیں.
عقل کا بندہ کہے گا نہیں یار سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے پردے ہٹ گئے. میں نے کہا یہ ایک ریموٹ ہے، ایسے آپ دباتے ہیں تو آپ امریکہ پہنچ جاتے ہیں، ایسے اگلا بٹن دباتے ہیں آپ افریقہ پہنچ جاتے ہیں، ایک بٹن دباتے ہیں. کہتا وہ تو سائنس کی ٹیکنالوجی ہے نا. تو میں نے کہا تو ٹیکنالوجی کی مانتا ہے، رب کی ٹیکنالوجی کو کیوں نہیں مانتا؟ رب جب فرماتا ہے، حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، کہ جب میرا بندہ نفل پڑھتا 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 نفل یتقرب الی عبدی بالنوافل، نوافل کے ذریعے میرے قرب میں جاتا ہے، تو پھر یہ بات اس کی بنتی ہے کہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں طاقت میری ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے طاقت میری ہوتی ہے جس سے وہ بول رہا ہوتا ہے. تو جب رب کی طاقت بندے کو حاصل ہو جائے برکتیں، تو پھر حضرت آصف بن برخیہ کی طرح قرآن مجید میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. بیٹھا وہ حضرت سلیمان کی مجلس میں ہے اور کہتا ہے حضور تخت بلقیس لے کے آنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لے آتا ہوں. اور پلک جھپکی بھی نہیں گئی اور تخت آ بھی گیا. میں نے کہا قرآن کی اس آیت کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ وہ جو تم ولیوں کی ولایتوں کا اور ان کی کرامتوں کا اللہ کے بندو اس طرح دن دہاڑے انکار کر دیتے ہو، کتنی بڑی بے ادبی کرتے ہو، کتنی بڑی بے ادبی کرتے ہو جب تم اللہ تعالیٰ کے سارے ولیوں کو ایک انگلی سے اس طرح بدتمیزی کرتے ہوئے ان کی توہین کر دیتے ہو. حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اولیاء سے میں نے پوچھا، بزرگوں سے، میں نے کہا رب جب جنگ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دیکھیں نا امریکہ اور ایران کی جنگ ہے تو امریکہ حملہ کرتا ہے ایران کے اسٹریٹجک اثاثے جہاں پہ ایٹم جہاں پہ پڑا ہوا ہے، فوج جہاں پہ پڑی ہوئی ہے، جہاں پہ ان کے طیارے کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کے پل ہیں، مواصلات، یعنی جو سب سے اہم جگہ ہے وہ اس جگہ پہ حملہ کرتا ہے. اور ایران حملہ کرتا ہے کہ جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، عرب میں کسی جگہ پہ ہے، بحرین میں جس جگہ پہ ہے، کویت میں جس جگہ پہ ہے، جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں وہ ان جگہ پہ ٹارگٹ کرتا ہے. کیوں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو فریق مخالف دوسرے کی سب سے اہم جگہ کو تباہ کرتا ہے. تو میں نے پوچھا ولیوں سے کہ رب جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو رب کیا شے تباہ کرتا ہے؟ اللہ جو کہتا ہے جو میرے ولی کا دشمن ہو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اللہ کی جب جنگ شروع ہو گئی اس بندے سے جو ولیوں کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کون سی جگہ پہ حملہ کرتا ہے؟ تو اولیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے جنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جہاں ایمان پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہاں حملہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی شے ایمان ہے. اور جب کوئی بندہ اولیاء کی بے ادبی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دولت ایمان کھینچ لیتا ہے، اس کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. اور کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، اور جب ایمان ضائع ہو گیا تو پھر کیا نمازیں اور کیا روزے اور کیا سجدے، وہ ساری ٹکرے ہی ٹکرے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ایمان بچتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے، نیک لوگوں کی سنگت سے، نیک لوگوں کی معیت سے. میں نے کہا یار تم برے بندوں کی صحبت کو تو مانتے ہو. دیکھیں نا ایک نشئی ہے، نشئی کے پاس کہتے ہو بچے کو ادھر نہ بیٹھنا، کیوں؟ اور تو بھی نشئی ہو جائے گا. بھائی بری صحبت کا اثر تو تم مانتے ہو. سگریٹ جو پیتا ہے اس کے قریب بیٹھ کے کہتے ہو سمیل آتی ہے، کیوں؟ بھائی وہ سگریٹ پی رہا ہے تمہیں کیوں سمیل آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے پاس بیٹھے ہیں نا، خوشبو والے کے پاس بیٹھ کے خوشبو آتی ہے، سگریٹ والے کے پاس بیٹھ کے سمیل آتی ہے. تو یار بری صحبت کا جب اثر پہنچتا ہے تو اچھی کا کیسے نہیں پہنچتا ہوگا؟ تو بری کی صحبت کے اثرات تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی تباہی ہے. اسی طرح اچھی صحبت جو ہے اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ولیوں کی صحبت میں، نیکوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں، صالحین کی صحبت میں خود کو رکھیں، نیک اچھی باتیں سنیں. وہ لوگ جو اولیاء سے، انبیاء سے دور کرنے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اس پیغام حق کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا کریں.